آج ہم ایک کافی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ یہ اکثر مشکل حالات میں جیسے قدرتی آفات وغیرہ میں سامنے آتا ہے۔ ہوں، ابھی جیسے برما میں زلزلہ آیا تو وہاں کچھ علماء نے کہا کہ اجتماعی دعا کا اہتمام کیا جائے، لیکن پھر کچھ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ بھئی یہ کہیں بدعت تو نہیں، دین میں کوئی نئی چیز۔ تو آج ہم اسی معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ خاص طور پر ہمارے پاس ایک ماخذ ہے، آزمائش میں اجتماعی دعا کا شرعی حکم۔ اس کی روشنی میں دیکھیں گے کہ آخر مصیبت کے وقت اکٹھے ہو کر دعا کرنے کا شرعی حکم کیا ہے۔ جی بالکل۔ مسئلہ یہی تھا کہ کیا اس طرح خاص دن اور جگہ مقرر کر کے لوگوں کو جمع کرنا اور پھر اجتماعی دعا کرنا، کیا یہ ٹھیک ہے یا یہ دین میں اضافہ شمار ہوگا، یعنی سنت سے ثابت ہے یا نہیں؟ تو بنیادی سوال یہی بنتا ہے کہ کیا مصیبت یا آزمائش کے وقت اجتماعی دعا کرنا شریعت میں جائز ہے؟ اور جو لوگ اسے بدعت کہہ رہے ہیں، کیا ان کی بات درست ہے؟ بدعت یعنی دین میں نئی چیز داخل کرنا۔ دیکھیں، جو ہمارا ماخذ ہے اس کا پہلا نقطہ تو بہت واضح ہے۔ وہ یہ کہ مشکل وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، جیسے نماز پڑھنا، توبہ استغفار کرنا یا انفرادی طور پر دعا مانگنا، یہ سب تو بالکل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اعمال ہیں۔ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، یہ تو ٹھیک ہے کہ اکیلے اکیلے کیا کرنا ہے، لیکن جب لوگ جمع ہوں، اجتماعی طور پر دعا کریں، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ ماخذ اس پر کیا کہتا ہے؟ جی، ماخذ اس پر کہتا ہے کہ اجتماعی دعا بھی ایسے موقعوں پر شرعاً جائز ہے، البتہ ایک بہت اہم شرط ہے۔ شرط؟ اچھا۔ شرط یہ ہے کہ اسے لازمی یا ضروری نہ سمجھا جائے، مطلب فرض یا واجب کا درجہ نہ دیا جائے۔ دیکھیں، اگر کوئی چیز فرض نہیں اور آپ اسے فرض سمجھنے لگیں تو وہیں سے خرابی شروع ہوتی ہے۔ تو ماخذ کے مطابق اس عمل کو یعنی اجتماعی دعا کو مطلقاً ناجائز یا بدعت کہہ دینا یہ درست نہیں ہے۔ یہ بات تو بہت اہم ہے کہ شرط لگی ہوئی ہے۔ اچھا، کیا اس طرح اجتماعی دعا کی کوئی مثال، کوئی نظیر ہمیں پہلے کے بزرگوں یعنی سلف صالحین کے عمل سے ملتی ہے؟ جی جی بالکل ملتی ہیں۔ ماخذ میں اس کی مثالیں دی گئی ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ سلف صالحین یعنی ہمارے شروع کے بزرگ وہ بھی مصیبت کے وقت اجتماعی طور پر اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑا۔ ہاں، وہ مشہور واقعہ ہے۔ جی، تو انہوں نے اجتماعی استسقا کروائیں، یعنی سب نے مل کر بارش کی دعا کی۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے، ان جیسی بڑی شخصیات سے بھی مشکل وقت میں اجتماعی توبہ و استغفار اور دعا کا اہتمام کرنا یہ ثابت ہے۔ تو یہ کوئی بالکل نئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، تو مطلب آسان لفظوں میں یہ ہوا کہ ماخذ یہ کہہ رہا ہے کہ مشکل وقت میں اکٹھے ہو کر دعا کرنا ٹھیک ہے، مگر اسے دین کا لازمی حصہ نہ سمجھا جائے، اور یہ کہ پہلے کے بزرگوں نے بھی ایسا کیا ہے۔ بالکل، خلاصہ یہی ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ انفرادی عبادتیں اپنی جگہ وہ سنت ہیں، لیکن اجتماعی دعا کی بھی گنجائش ہے، بس شرط وہی ہے کہ اسے فرض نہ سمجھا جائے، اور تاریخ بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ تو سب سے اہم بات جو ماخذ سے نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ اجتماعی دعا بذات خود بدعت نہیں ہے، ہاں شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ اب اگر برما والے واقعے میں علماء نے لوگوں کو صرف دعا کے لیے جمع ہونے کی ترغیب دی تھی، اسے لازمی قرار نہیں دیا تھا، تو اس ماخذ کے مطابق وہ شرعی اجازت کے اندر ہی تھے۔ آخر میں ایک بات جو مجھے اہم لگ رہی ہے وہ یہ کہ یہ ماخذ بار بار اللہ کی طرف رجوع، توبہ اور دعا کی اہمیت پر زور دے رہا ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ مشکل حالات میں جب لوگ مل کر اکٹھے ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو یہ جذبہ خود کتنا اہم ہے۔ اصل سوال شاید یہ ہے کہ کمیونٹیز کیسے اپنی روایات اور نئے پیش آنے والے بحرانوں میں توازن پیدا کرتی ہیں، خاص طور پر جب معاملہ ایسے عمل کا ہو جو جائز تو ہو مگر لازمی نہ ہو، جیسا کہ اس ماخذ نے واضح کیا۔ یہ غور طلب